اور فخر محسوس کرتے ہیں. بلوچستان کی جو زبانیں ہیں وہ بولتے ہیں، فخر کرتے ہیں. لیکن پنجابی جب پنجابی زبان بولتا ہے تو فخر سے نہیں بولتا، بلکہ بچوں کو یا اردو سکھاتے ہیں یا انگریزی سکھاتے ہیں. اور ہم سب یہی کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر کے کہہ رہی ہوں. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. پنجابی زبان اتنی میٹھی زبان ہے. پنجابی زبان کی شاعری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو شاعری پنجابی کی وہ مزہ آتا ہے پڑھنے کا یا سننے کا، وہ کسی اور شاید زبان میں وہ اس طرح سمیٹ نہیں سکتی ایموشنز کو، جذبات کو. تو یہ بھی ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور میں آج ماں باپ سے بھی یہ بات کہوں گی کہ اس پنجاب سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اس میں فخر محسوس کریں. اپنے بچوں کو پنجابی سکھائیں، انگریزی سکھائیں، بالکل سکھائیں، کیونکہ دنیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اردو بھی سکھائیں، ہماری قومی زبان ہے، سب کو بولنی چاہیے. لیکن پنجاب کی پنجابی زبان بچوں کو سکھائیں، ان کو اس سے ایلین نہ بنائیں. اور ہمارے جو بارڈر پار پنجاب سے ہمارے سکھ بھائی بہنیں آئے ہیں، میں ان کو بھی دیکھتی ہوں دنیا میں جہاں بھی ہو، میں ان کو اکثر دوسرے ملکوں میں بھی دیکھتی ہوں، بڑے فخر سے پنجابی بولتے ہیں، ان کے بچے بھی پنجابی بولتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں ہمارے بچے بھی اس طرح پنجابی زبان کو اپنائیں، ہمارے بھی پنجابی بہن بھائی اپنی پنجابی زبان کو اپنائیں اور اس کو فخر سے بولیں. کیونکہ پنجابی زبان صرف ایک زبان نہیں ہے. جب آپ اپنی زبان سے دور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے روٹ سے، اپنی جڑوں سے، اپنی کلچر سے دور ہوتے ہیں. اور دوسروں کا وہ کہتے ہیں نا، کوا چلا دوسری چال، ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو اسی طرح آج کل کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر کے، دوسروں کی روایات پہ چل پڑیں اور اپنی روایات کو، اپنی میٹھی زبان کو، اپنی کلچر کو، اپنے ٹریڈیشنز کو، اپنی ثقافت کو ہم نے بھلا دیا ہے. مجھے کبھی کبھی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس کو انگریزی اردو میں ماں باپ بات کرتے، پنجابی زبان میں اب کم بات کرتے ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ ایٹ دا ورج آف ایکسٹنکشن نہ ہو جائے، کہیں یہ ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے زبان. تو میں یہ سب کو آج کہنا چاہوں گی، ماں باپ کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، جو طالبات ہیں، طلباء ہیں، یونیورسٹیز کے، کالجز کے، اسکولز کے. اور میرا تو دل یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ ہمیں انٹروڈیوس کرانا چاہیے تاکہ بچے اس کو پڑھیں اور بولیں. پنجاب کا کلچر اتنا گہرا ہے، اتنا وسیع ہے، پنجاب کی جو تہذیب ہے اتنی وسیع ہے. مجھے تو آنیسٹلی میں بہت بلو بلڈڈ پاکستانی ہوں، لیکن میں بہت تھورو بریڈ پنجابی بھی ہوں. انہوں نے بالکل صحیح کہا. ازما آپ نے کوئی لفظ استعمال کیا تھا کہ جس کو خالص پنجابی کہتے ہیں، اس کو آپ نے کیا کہا تھا؟ کوئی آپ نے بڑا اچھا ایکسپریشن میرے لیے یوز کیا تھا آپ نے کہ میں بڑی پکی پنجابی بھی ہوں اور ٹھیٹھ پنجابی. ہاں بالکل، میں بالکل ٹھیٹھ پنجابی ہوں، اس اندروں باروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ثقافت ہے، میرا کلچر ہے، میری جو ٹریڈیشنز ہیں وہ اس قدر تاریخی ہیں، اس قدر زبردست ہیں کہ میں اگر گنوانا شروع کروں تو ختم نہ ہو. جس طرح ہمارے پنجابی کلچر میں رکھ رکھاؤ ہے، جس طرح ایک دوسرے کا عزت، تکریم، ادب، آداب ہے، بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیٹیوں کے سر پہ چھاؤں بن جانا، ماؤں کی عزت کرنا، دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا، یہ ہماری کلچر کی ہماری روایات ہیں جن کو آہستہ آہستہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. اور یہ جو سیاست میں گالی گلوچ کا، ماؤں بہنوں کی عزت نہ کرنے کا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. اس نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کیا ہے. ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور ایک رواداری کا جو کلچر ہوا کرتا تھا کبھی کہ دوسرے کی بہن کو، دوسرے کی بیٹی کو، دوسرے کی ماں کو ہم عزت دیتے تھے. وہ کہتے تھے نا، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. تو ہم ان روایات کو
بھلاتے جا رہے ہیں. میرے لیے بطور ماں, بطور بیٹی, بطور بہن, میرے لیے یہ بہت لمحہ فکری ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو یہ جو ہماری خوبصورت ویلیو سسٹم ہے, جو ہماری خوبصورت ایتھوس ہے, روایات ہیں, کلچر ہے, اچھا کیا ازما نے اور انفارمیشن منسٹری نے. میں انفارمیشن منسٹری کو بھی شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے آج اس خوبصورت تہذیب کو زندہ کیا. اور ازما یہ چلتا رہنا چاہیے. اس کو اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ ہمیں پورے پنجاب میں اس کو مناتے رہنا چاہیے اور اس کی تشہیر کرنی چاہیے. اپنی روایات کو لوگوں کو یاد کراتے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ روایات ختم ہو گئیں, کم ہو گئیں, تو آنے والی نسلوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پنجابی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, وہ پنجاب سے نکل جاتا ہے. اس میں پنجابی وہ پنجاب سے بے شک نکل جائے, پنجاب اس کے اندر سے نہیں نکلتا. تو میں آج جب بات کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ میری دھرتی ہے. اور انہوں نے سب نے بات کی کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ. دیکھیں, ایک کانسیپٹ ہے پنجاب کا, جس کو پنجاب کی بیٹی کا, جس کو دھی رانی کہتے ہیں. تو یہ پنجاب نے, یہ میرا کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد یہ پنجاب کے عوام کا کمال ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ ایک بیٹی کو بٹھایا, ایک دھی رانی کو بٹھایا اور اون کیا. میں جہاں جاتی ہوں وہ مجھے صرف خواتین کی آنکھوں میں نہیں, وہ مجھ سے ہاتھ ملاتی ہیں, گلے ملتی ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ میرے سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن میں جو ہمارے مرد حضرات ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے والد ہیں, والد کی عمر کے جو لوگ ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, وہ لوگ ایکولی مجھے اسی طرح اون کرتے ہیں. تو جس طرح پنجاب نے ایک بیٹی کا مان رکھا ہے, اس کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے, انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں یہ پہلا واقعہ ہے. تو میں پنجابیوں کو بھی مبارکباد دیتی ہوں اس چیز کی. بڑا اچھا کانسیپٹ ہے پنجاب میں, جو ماں کا, بہن کا, پنجابی کڑی کا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے اور بڑا خوبصورت تصور ہے, جس میں کئی داستانیں, لوک داستانیں. مرزا صاحبہ ہے, لوگ صاحبہ کی زیادہ بات کرتے ہیں, مرزا کی کم کرتے ہیں. سونی مئی وال ہے, لوگ سونی کی بات زیادہ کرتے ہیں, مئی وال کی بات کم کرتے ہیں. اسی طرح ہیر رانجھا ہے, ہیر کی بات زیادہ کرتے ہیں, رانجھا کی کم کرتے ہیں. یہ بڑے خوبصورت ہمارے کانسیپٹس ہیں جو ہمیں زندہ بھی رکھنے چاہیے. یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بھی ہونا چاہیے, ہماری یادداشت میں یہ بالکل فریش ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری ثقافت ہے, ہماری پہچان ہے. اور جو اس سے دور جائے گا وہ کٹی پتنگ کی طرح کہیں گر جائے گا جا کے, اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی. تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے آج یہ کہنے کا موقع ملا ہے. میں خود بھی پنجابی کڑی ہوں اور میرا خیال ہے کہ تمام پنجاب کی بیٹیاں اس بات سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور پھر پنجاب کی جو عورت ہے, روایتی طور پہ, ہسٹوریکلی, تاریخی طور پہ پنجاب کی عورت ایک مضبوط عورت ہے. یہ جتنی خواتین یہاں پر, چاہے وہ انفارمیشن منسٹری سے ان کا تعلق ہو, یا جو ہماری منسٹرز یہاں پر تشریف رکھتی ہیں, یا ایم پی ایز بھی میں نے کئی دیکھی ہیں, یہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر. تو جو خاتون بھی یہاں تک پہنچی ہے, پنجابی خاتون ہو یا وہ پورے ملک کی کوئی بیٹی ہو, ان کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا. لیکن مشکلات سے گزر کے آنا پڑتا ہے, راستے کی مشکلات ہوتی ہیں, گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ والی مشکلات ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پنجاب کی جو بیٹی ہے, جو خاتون ہے پنجاب کی, جو عورت ہے پنجاب کی, ماں ہے, بہن ہے, وہ بڑی مضبوط عورت ہے, مشکلات کا سامنا کرنے والی عورت ہے, مشکلات سے گھبرانے والی عورت نہیں ہے. اور ہمارا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں, چاہے وہ ہمارے والد ہوں, بہن بھائی ہوں, یا ہمارے شوہر ہوں, یا ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں, وہ ہمارے سر پہ ایک سایہ کی طرح ہوتے ہیں, ہمارے سر پہ ایک چھت کی طرح ہوتے ہیں. لیکن ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جب گھر کا بڑا یا گھر کا مرد, آپ کا والد, آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی اگر مشکلات میں گھر جاتا ہے, اللہ نہ کرے, تو اس کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے وہ عورت سامنے آتی ہے. تو یہ بھی ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے.
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیٹی ہوتی ہے، پنجاب کی جو بیٹی ہے، پاکستان کی جو بیٹی ہے، وہ مشکل وقت میں باپ کی طاقت بھی بنتی ہے، وہ مشکل وقت میں شوہر کا سہارا بھی بنتی ہے، اس کی ساتھی بھی بنتی ہے. جب بہن ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کی دوست بھی بنتی ہے، ہمراز بھی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو خواتین کا رول ہوتا ہے پس پردہ، اس کو سامنے آنا چاہیے اور زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ جتنی ہماری جو بہن، بیٹی، ماں مضبوط ہوگی، اتنا ہمارا گھرانہ مضبوط ہوگا، اتنا ہماری سوسائٹی مضبوط ہوگی، اتنا ہمارا ملک مضبوط ہوگا. اور پھر کتنا خوبصورت ہماری یہ دھرتی ہے. ابھی جو ثقافت ہم نے یہاں دیکھی، شادی ہو تو وہ ایک تہوار بن جاتا ہے، سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہ شادی ایک ایسا ایونٹ بن جاتا ہے جس کو سب مل کے، کئی برسوں کے بچھڑے ہوئے لوگ شادی کے موقع پر ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں. اور جس طرح سے ہم سب اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں، لیکن جس طرح سے پنجابی اپنے تہوار مناتے ہیں، جس طرح سے یہاں پر عید منائی جاتی ہے، جس طرح سے یہاں پر اپنے تہوار منائے جاتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس پہ مجھے بہت بہت فخر ہے، بہت فخر ہے. ہماری جو گلیوں کا، محلوں کا کانسیپٹ ہے، جو پنچایتوں کا کانسیپٹ ہے، جو ہمارے میلوں کا کانسیپٹ ہے، جو ہمارے جس کو دن دہاڑ کہتے ہیں، جو شادیوں کا کانسیپٹ ہے، ہمارا مل کے بیٹھنے کا جو کانسیپٹ ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے کا کانسیپٹ ہے، یہ بڑی خوبصورت کانسیپٹس ہیں اور ان کو الائیو رہنا چاہیے. پھر ایک ثقافت کو سامنے لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ پنجابی فلم بھی ہے، جو کبھی کسی زمانے میں بہت زبردست میڈیم ہوا کرتی تھی. وہ آج بھی پرانے پنجابی، نور جہان صاحبہ کے گانے ہمیں آج بھی یاد ہیں، میڈم نور جہان کے. وہ جس طرح نہر والا پل جو وہ کہتی ہوتی تھیں، اور جس طرح سے ان کا وہ کانسیپٹ تھا، اس وقت کی جو فلمیں تھیں 60s کی، 70s کی، وہ بڑا اچھا ایک ڈپکشن کرتی تھیں ہماری ثقافت کی، ہماری تہذیب کی، ہمارے پنجابی کلچر کی. مجھے افسوس ہے کہ وہ جس طرح کے کلچر کو اب پنجابی فلموں نے پروموٹ کرنا شروع کیا، وہ کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے، اور اسی لیے وہ پنجابی جو فلم تھی وہ آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو ہمارے انڈین پنجاب سے ہمارے پرونے آئے ہوئے ہیں، ان کے انڈین پنجاب کی جو فلمز ہیں، انہوں نے بہت زبردست دیتی ہوں کہ انہوں نے آج تو مجھے بہت بہت بڑے ہمارے پنجابی شاعر ہیں، جس میں بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، ان کا کانسیپٹ ہے دی پنجاب دی، میں اس کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتی ہوں. بابا فرید ہیں، میاں محمد بخش ہیں، کھڑی شریف سے ان کا تعلق ہے، لیکن پنجابی شاعری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. سلطان باہو ہیں، شاکر شجاع آبادی ہیں. ساؤتھ پنجاب کا کلچر بھی بہت رچ کلچر ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے. انور مسعود صاحب ہیں، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بڑی خوبصورت پنجابی شاعری ہے ان کی. اسی طرح